اچھا، تو آج ہم ان ذرائع کو دیکھ رہے ہیں جو محرم اور کربلا کے واقعات پر بات کرتے ہیں۔ جی مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ کیوں اتنا اہم ہے، اور کربلا کا واقعہ، جسے اکثر حق و باطل کی جنگ کہتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بالکل، محرم الحرام جو ہے وہ صرف اسلامی سال کا آغاز ہی نہیں بلکہ قرآن میں جو 4 حرمت والے مہینے بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے؟ اچھا۔ جی، اور احادیث میں تو اسے اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، تو اس کی ایک روحانی اہمیت ہے۔ یعنی کربلا کے واقعے سے پہلے بھی یہ مقدس تھا؟ جی ہاں، اس کی حرمت تو پہلے سے قائم تھی، اگرچہ اب اس کی پہچان زیادہ تر ظاہر ہے واقعہ کربلا سے جڑی ہے۔ تو آئیے پہلے اس مہینے کی جو عمومی اہمیت ہے اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینے کا مطلب کیا تھا؟ جنگ منع تھی؟ جی، بنیادی طور پر یہی تھا کہ ان مہینوں میں جنگ و جدل منع تھا تاکہ لوگ امن سے عبادت کر سکیں، حج وغیرہ کے لیے سفر کر سکیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے؟ روایات یہی کہتی ہیں کہ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی گناہوں کا وبال بھی زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی مہینے کا جو 10واں دن ہے، یوم عاشورہ، وہ تاریخی طور پر بڑا اہم رہا ہے۔ عاشورہ، جی۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اچھا، وہ واقعہ بھی اسی دن کا ہے؟ جی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بھی طوفان کے بعد جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری تھی۔ تو تاریخی طور پر کئی واقعات جڑے ہیں اس دن سے۔ بالکل، لیکن پھر 61 ہجری میں جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس نے عاشورہ کو ایک بالکل آپ کہہ لیں دائمی شناخت دے دی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں عاشورہ مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں شیعہ مسلمان جو ہیں وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا غم مناتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ماتم ہوتا ہے۔ جی، وہ غم حسین کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں اور دوسری عبادات کرتے ہیں۔ اور وہ اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ والے واقعے سے جوڑتے ہیں۔ جی، زیادہ تر اسی نسبت سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کربلا کے واقعے کی طرف۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یعنی یہ نوبت کیوں آئی؟ دیکھیں، اموی خلیفہ تھے معاویہ۔ ان کے بعد جب ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی تو اس نے سب سے اپنی بیعت لینی چاہی۔ بیعت یعنی اطاعت کا حلف۔ جی، حلف وفاداری۔ بالکل، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور انکار کی وجہ؟ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان کا موقف تھا کہ یزید کی جو شخصی سیرت ہے اور اس کا جو طرز حکمرانی ہے وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یعنی اصولوں کی بنیاد پر اختلاف تھا۔ جی، بنیادی طور پر یہی بات تھی۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے سنا ہے خط لکھے تھے امام حسین کو۔ جی ہاں، سینکڑوں خطوط بھیجے تھے، انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا، کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اور امام حسین ان خطوط پر بھروسہ کر کے نکل پڑے۔ جی، وہ اپنے خاندان کے افراد اور تقریباً 72 آپ کہہ لیں جانثار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ 72 ساتھی صرف؟ جی، تقریباً یہی تعداد بتائی جاتی ہے۔ لیکن پھر کوفہ والوں کی حمایت کا کیا ہوا؟ وہ تو بدل گئے تھے، ہے نا؟ ہاں، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ کوفہ پر جو یزید کا گورنر تھا، ابن زیاد، اس نے بہت سختی کی، خوف و ہراس پھیلایا۔ اچھا، جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ تو جب امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا؟ جی، کوفہ کے قریب ہی ہے یہ میدان، تو وہاں یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ اور فوج کتنی تھی اندازاً؟ یہ تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ امام حسین کے صرف 72 ساتھی تھے اور یزیدی فوج بعض روایتوں میں 22,000، کچھ میں 30,000 تک کا ذکر ملتا ہے۔ 30,000؟ یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ اور پھر حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے انہوں نے دریائے فرات کا پانی امام کے خیموں تک جانے سے روک دیا۔ اوہ، پانی بھی بند کر دیا؟ جی، کئی دن تک۔ اور قافلے میں خواتین تھیں، معصوم بچے تھے، سب پیاس کی شدت برداشت کرتے رہے۔ بہت مشکل حالات ہوں گے۔ یقیناً۔ اور پھر 10 محرم 61 ہجری کو، یعنی عاشورہ کے دن، وہ غیر مساوی جنگ ہوئی۔ جنگ ہوئی؟ جی، امام حسین اور ان کے تمام مرد ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر رضی اللہ، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی؟ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ یہ تو جنگ سے زیادہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ بالکل،
اسی لیے اسے المیہ کہا جاتا ہے۔ جنگی اصولوں کی کھلی پامالی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سے اصول؟ دیکھیں، امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے پیشکش بھی کی کہ انہیں واپس جانے دیا جائے یا کسی سرحدی علاقے میں بھیج دیا جائے، لیکن یزیدی فوج کا حکم تھا کہ یا بیعت کریں یا جنگ کریں۔ تو بات چیت کا راستہ بند کر دیا گیا؟ جی، پھر پانی بند کرنا، خاص طور پر جب بچے اور عورتیں ہوں، یہ اصولوں کے خلاف تھا۔ صحیح۔ شہادت کے بعد لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ سب چیزیں اس وقت کے جنگی رواج کے بھی خلاف تھیں۔ اور خواتین اور بچوں کا کیا بنا؟ انہیں قیدی بنا لیا گیا اور انہیں پھر شہروں میں پھیرایا گیا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ اور اسی قید کی حالت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے، امام زین العابدین، انہوں نے قیدی ہونے کے باوجود کوفہ میں پھر دمشق میں یزید کے دربار میں بہت جرأت سے بات کی۔ اچھا، دربار میں؟ جی بالکل، انہوں نے خطبے دیے، یزید کے اقدامات کو چیلنج کیا، کربلا کے ظلم کو سب کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے اس پیغام کو زندہ رکھا کہ یہ قربانی کیوں دی گئی۔ وہ جو امام حسین کا قول مشہور ہے، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قربانی سے ہی بچ سکتا ہے تو اے تلوارو آ جاؤ۔ جی، یہ اسی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس واقعے کا پھر اثر کیا ہوا؟ فوری طور پر تو شاید یزیدی حکومت کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوا، لیکن اس نے لوگوں کے ضمیر پر گہرا اثر ڈالا۔ اموی حکومت کے خلاف ایک اخلاقی فضا بننا شروع ہوئی۔ اچھا۔ اور آگے چل کر کئی تحریکیں اسی واقعے سے متاثر ہو کر اٹھیں۔ کربلا ایک علامت بن گیا، حق کے لیے ڈٹ جانے کی، ظلم کے سامنے نہ جھکنے کی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، محرم کا مہینہ ایک طرف تو عبادت، غور و فکر، اپنا محاسبہ کرنے کا پیغام دیتا ہے، جی بالکل۔ اور دوسری طرف عاشورہ اور واقعہ کربلا ہمیں اصولوں پر قائم رہنے، صبر کرنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق دیتے ہیں۔ اور یہ سبق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، میرے خیال میں یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی سچائی اور اصولوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا جبر کے آگے جھکنے سے بہتر ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ صدیوں پرانی یہ داستان آج کے دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ جی، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ افراد یا گروہ اپنے اصولوں کی خاطر کسی طاقتور نظام یا ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔